ٹرین لاہور اسٹیشن سے چلی تو ایک آدمی نے جوس والے کو آواز دی۔ اس آدمی نے جوس کے 4 ڈبے خریدے، ایک ڈبہ اپنی بیوی کو دیا، 2 ڈبے اپنی بیٹی اور بیٹے کو دیے اور چوتھا ڈبہ خود کھول کر پینے لگا۔ اس کی ماں بھی اسی ٹرین میں سوار تھی۔ سخت ترین گرمی میں اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا تو بوڑھی ماں نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے ٹرین کی کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تاکہ اس کے آنسو چلتی ٹرین میں لگنے والی ہوا میں خشک ہو جائیں۔ قصور اسٹیشن پر اس نے 4 سموسے خریدے مگر اپنی ماں کو ایک سموسہ بھی نہ دیا۔ بھاولپور اسٹیشن پر جیسی ٹرین رکی تو اس نے اپنی ماں کو نیند سے بیدار کیا تو وہ حیران ہوا کیونکہ اس کی ماں نے کہا، امجد کی ماں رقیہ کو میں خالہ رقیہ کہہ کر پکارتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا کیونکہ وہ ایک عظیم خاتون تھی جو اپنے بیٹے کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہی تھی، مگر اس کے بارے میں امجد نہیں جانتا تھا۔ امجد میرے بچپن کا دوست تھا، ایک ہی کلاس میں ہم دونوں پڑھتے تھے۔ وہ پڑھائی میں کافی لائق تھا اور اپنے والدین کی ہی اکلوتی اولاد تھا۔ اس نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پر اس کا باپ ایک ریڑھی پر سبزی اور پھل فروخت کرتا تھا۔ ایک دن ایک حادثہ ہوا جس نے امجد کو یتیم کر دیا۔ اس کا باپ شام کے وقت ریڑھی لے کر گھر واپس آ رہا تھا، آدھے پھل فروخت ہو چکے تھے جبکہ ریڑھی پر آدھے پھل اب بھی موجود تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کے باپ کو کچل دیا، مگر اتنا ظالم شخص تھا کہ اس نے گاڑی کو روکنا مناسب نہ سمجھا اور بھاگ نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ جس تیز رفتاری سے اس نے امجد کے والد کو ٹکر ماری ہے، اس بات کے کافی کم چانسز تھے کہ امجد کا باپ زندہ بچ جائے گا۔ رقیہ کی اس کی ہمسائی نے خبر دی کہ تمہارے شوہر کو کسی نے کچل ڈالا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ وہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ جب پڑوسن نے یہ دردناک خبر دی، اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور جب وہ بھاگتے ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور دیکھا کہ سڑک پر خون میں لت پر اس کا شوہر پڑا ہے۔ امجد اس وقت 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ وقت رقیہ کے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں تھا اور اس نے امجد کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا تھا، مگر رقیہ نے اپنی ذمہ داری نہایت احسن طریقے سے نبھائی۔ بیٹے کو تعلیم دلوائی، بیٹے کی خاطر اس نے خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ رقیہ اتنی خوددار عورت تھی کہ کافی دن گزرنے کے بعد علاقے کا MNA رقیہ کے گھر آیا تھا۔ اس کا نوجوان بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ MNA صاحب نے رقیہ سے کہا کہ بہن، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ہمیں معاف کیجیے، میرے بیٹے کی وجہ سے ہی آپ کے شوہر چلے گئے، لیکن یہ بچہ تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ شروع سے ہی تیز گاڑی چلانا اس کی عادت ہے۔ اب میری دل کی خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا ہدیہ بھی ہم سے قبول کریں۔ اس نے 25 لاکھ کا چیک رقیہ کے سامنے رکھ دیا۔ رقیہ جو پہلے یہ خبر سن کر کافی غصے میں تھی کہ جس شخص کی وجہ سے میرے شوہر کی جان چلی گئی، جس کی وجہ سے میں بیوہ اور میرا اکلوتا بیٹا یتیم ہو گیا، وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ رقیہ نے MNA صاحب سے کہا کہ اپنا یہ چیک اپنے ساتھ لے جائیں اور میں کسی بھی صورت آپ کے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، جس نے ہمارا گھر برباد کر دیا۔ MNA نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح یہ عورت مان جائے، لیکن وہ کسی صورت پیسے قبول نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی اس کے بیٹے کو معاف کر رہی تھی۔ رقیہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے بیٹے کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اسے شراب کی بہت بڑی لت ہے، شراب کے نشے میں دھت ہو کر اگر یہ گاڑی چلائے گا تو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، لہٰذا آپ اگر مجھ سے معافی کے طلبگار ہیں تو اپنے بیٹے کو سدھار لیں۔ اگر یہ ایک اچھا انسان بن گیا، شراب نوشی ترک کر دی، تب میں اسے معاف کر دوں گی۔ MNA صاحب نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے رو کر کہا کہ اب آپ نے مجھے اپنا بھائی کہہ دیا تو مجھ سے یہ پیسے قبول کر لو، لیکن رقیہ نے MNA صاحب سے وہ چیک نہ لیا، حالانکہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں بار بار خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اگر اس کا بیٹا اپنی تعلیم جاری رکھتا تو رقیہ کے لیے یہ بات اتنی آسان نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ خیرات میں پیسے لے کر اپنے بیٹے کو نہیں پڑھانا چاہتی تھی اور نہ ہی امداد کی رقم سے۔ وہ اپنی محنت سے کمائے پیسوں سے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتی تھی۔ امجد جب چھوٹا تھا تو اسے اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ اس کی تعلیم کی وجہ سے اس کی ماں کتنی مشقت کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوا تو ماں نے رازداری سے اس سے یہ بات چھپائی۔ وہ جب سکول جاتا تھا اسی وقت وہ مختلف لوگوں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی۔ امجد کی ماں بہت عزت دار خاتون تھی، اس سے اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ امجد کافی بڑا ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ خالد بیٹا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی خالہ بتائیں کون سی بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کسی صورت امجد کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ماں اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ امجد کسی قسم کے احساس محرومی یا احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ میرے دل کی یہی بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ لکھ پڑھ کر بڑا آدمی بن جائے، جو کہ اس کے باپ کی بھی خواہش تھی۔ اس کا باپ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس ماں کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا خوب ترقی کرے۔ وہ روز عبادت پر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ ایک دن امجد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار ایک بات کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرانگی تھی اور ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ میں نے امجد سے پوچھا، یار کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا، یار مجھے ایک بات کی سمجھ
नहीं आती। कॉलेज से वापसी का मेरा कोई यकसा टाइम तो नहीं है, किसी दिन पीरियड ज्यादा होती हैं तो कभी कम, किसी दिन हाफ क्लास लेकर भी आ जाता हूँ, मगर मैं जब भी घर लौटता हूँ तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी मेरे इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद होती है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि कैसे मुमकिन है। अब ये तो नहीं हो सकता कि माँ सारा दिन दरवाजे पर मेरा इंतजार करती रहे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मेरी माँ को मेरी आमद का पता कैसे चलता है। उसे कैसे इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं आ चुका हूँ, जबकि माँ को आजमाने के लिए कई बार मैंने ऐसा किया है कि आधी क्लास लेकर घर आ गया, 8 बजे कॉलेज गया तो 9:30 बजे वापस आ गया, मगर जब भी घर आया तो माँ को दरवाजे पर पाया। अमजद की ये बात सुनकर मैं भी हैरान हुआ। मैंने अमजद से कहा कि यार इस बारे में मैं तो नहीं जानता, शायद वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी खुशबू उसे महसूस होती होगी, लिहाजा उसे अपनी बेटी की आमद का पता चल जाता होगा। ऐसे ही मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ एक बात तो बताएं, क्या आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं? मेरी ये बात सुनकर माँ कहने लगी, पगले कौन सी माँ अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती होगी, ये कोई पूछने वाली बात है? फिर मैंने माँ से कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप भी अमजद की माँ की तरह दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं करते? कल अमजद कह रहा था कि वो जब भी घर आता है तो गैबी तौर पर इसकी माँ को इसकी आमद का पता चल जाता है और वो दरवाजे पर जाके अपने बेटे का माथा चूमती है और उससे प्यार करती है, फिर अपने घर में दाखिल करती है। और वो इस बात पर भी हैरान था कि इसकी माँ को इसकी आमद का पता कैसे चल जाता है। ये सुनकर माँ ने एक अजीब बात कही, कहने लगी, बेटा हर माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, मगर हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। बाकी रही बात अमजद की माँ की तो वो सबसे अलग है और जितना वो अपने बेटे से प्यार करती है उतना इजहार भी करती है, जबकि मुझे इजहार करना नहीं आता। और ये जो तुम कह रहे हो कि उसे कैसे पता चल जाता है, तो आज मैं इस राज को फाश करती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि कभी किसी सूरत भी अमजद को ये बात मत बताना। मैंने माँ से वादा किया कि मैं अमजद को नहीं बताऊंगा। माँ ने मुझे बताया कि बेटा बात दरअसल ये है कि जब उसे अमजद नजर नहीं आता तो वो बेचैन रहती है और जैसे जैसे उसे घर आने में देर हो जाती है इसकी माँ की बेचैनी में इजाफा हो जाता है और रोजाना मेरी घर की छत पर आती है। मैं उसे देखती हूँ, वो छत पर खड़े होकर बस स्टॉप पर मुख्तलिफ मुसाफिरों को देखती है। दरअसल हमारी छत से बस स्टॉप काफी क्लियर नजर आता है और बस पर सवार होते मुसाफिर, उतरने वाले मुसाफिर भी आसानी नजर आ जाते हैं। वो इसी इंतजार में मेरी छत पर खड़ी रहती है कि इसका बेटा बस से कब उतरेगा, क्योंकि इसके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। लिहाजा जब भी वो देखती है कि इसका बेटा बस से उतर चुका और बस स्टॉप से पैदल चलता हुआ घर की तरफ आ रहा है, तो वो जल्दी से छत से नीचे उतर कर दरवाजे पर जाती है, अपने बेटे का इस्तकबाल करती है, उसे प्यार करती है और फिर दुआओं के साथ उसे घर के अंदर दाखिल करती है। ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ, मगर ये राज कभी भी मैंने अमजद को नहीं बता सका था। ये एक माँ का प्यार था अपने बेटे के लिए। और क्या अमजद भी अपनी माँ का इतना ही वफादार था? वो अपनी माँ से मोहब्बत करता था। इसके बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं जानता था। अमजद 23 वर्ष का हुआ तो एक बैंक में इसकी जॉब लग गई। अमजद खुश था, लेकिन इससे ज्यादा इसकी माँ खुश थी, जिसका बेटा रोजगार वाला हो चुका था। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ कमी भी जिंदगी का हिस्सा है और यही कहानी कुछ अमजद के साथ भी हुई। जॉब मिलने के 6 माह बाद इसको जिगर का आर्जा लाक हो गया। इसके जिगर ने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसकी तबीयत काफी खराब रहती थी। डॉक्टर ने जिगर का ऑपरेशन बताया था। वो अमजद के जिगर का ट्रांसप्लांट करना चाहते थे। डॉक्टरों ने जब इसकी मां के टेस्ट किए तो पता चला कि इसकी मां अपने जिगर के टुकड़े को जिगर का टुकड़ा दे सकती है। ऑपरेशन की रात बहुत घुटन रात थी, जो मुझे आज तक याद है। 2 अलग अलग कमरों में इसकी मां और अमजद दोनों के ऑपरेशन जारी थे। डॉक्टर ने अमजद की मां को ये बताया था कि रुकैया बीबी, आपके इस फेल से आपकी जान को भी खतरा है, मगर इसके बावजूद रुकैया ने डॉक्टर से यही कहा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिगर ट्रांसप्लांट के जरिए अमजद का ऑपरेशन हुआ और हैरान कुन तौर पर यह ऑपरेशन कामयाब हुआ, मगर उधर भी रुकैया ने अस्पताल के तमाम डॉक्टरों को मना किया कि किसी सूरत मेरे बेटे अमजद को इस बारे में पता न चल जाए कि मैंने अपने बेटे को जिगर दिया है। डॉक्टरों ने इसके जज्बे को देखते हुए इस बात को राज रखा। अमजद अपनी माँ के एहसानों तले दबता जा रहा था, मगर अभी तक मैंने इसकी आंखों में अपनी माँ के लिए इस तरह की मोहब्बत नहीं देखी थी जिस तरह की उसकी माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती थी। उसके बेटे की जान बच चुकी थी। अमजद की माँ की जिंदगी वापस लौट आई थी, वरना मेरी लिहाज से अगर अमजद को कुछ हो जाता तो इसकी माँ एक दिन बाद ही शायद ये फानी दुनिया छोड़कर चली जाती। अमजद ने दोबारा जॉब करना शुरू कर दिया और वह अपने बैंक की कोलीग जिसका नाम सुंबल था उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। खाला रुकैया की तो दिल की मुराद पूरी हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत बेताब थी। वो तो कॉलेज के जमाने में ही अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, लेकिन अमजद की ये जिद थी कि पहले जॉब फिर इसके बाद मैं शादी करूंगा। इसके बाद अचानक जब अमजद बीमार हुआ तो इसकी माँ हाथ से ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी बेटी की जान बचाई और अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए बेताब थी। खाला रुकैया की अपनी कोई बेटी नहीं थी, लिहाजा
سنبل کی شکل میں اسے اپنی بیٹی مل چکی تھی۔ وہ سنبل کو اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی، کیونکہ سنبل اس کی بہو تھی۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ بہترین رہا، یہ ایک مثالی خاندان کی طرح رہنے لگے، اور میں اور میری ماں اس بات کی گواہی دیں گے کہ شادی کے پہلے 2 سال ہم نے امجد کے گھر میں کسی قسم کی آواز تک نہ سنی۔ سب میں بہت زیادہ اتفاق پایا جاتا تھا۔ سنبل اپنی ساس کی خدمت کرتی اور خالہ رقیہ بھی سنبل سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا جیسے اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ہم نے نوٹ کیا کہ اکثر گھر میں سنبل کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کسی بات پر امجد سے جھگڑا کرتی تھی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ سنبل اپنے شوہر سے اس بات کا مطالبہ کرتی تھی کہ ہمیں الگ گھر میں رہنا چاہیے۔ آپ اپنی ماں کو یا تو اولڈ ہاؤس شفٹ کریں یا اسے گاؤں میں اپنی بہن کے ہاں چھوڑ کر آئیں، کیونکہ ماں اب بوڑھی ہو رہی ہے اور تھوڑی بیمار بھی رہنے لگی ہے، اور فی الحال جیسے ہمارے حالات ہیں تو ہم ماں کے علاج کو افورڈ بالکل نہیں کر سکتے۔ امجد اپنی بیوی سے یہی کہتا تھا کہ کچھ دن مزید صبر کر لو، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ پھر ایک دن اچانک ایسا آیا جو کہ شاید سنبل اور امجد کے لیے تو بہت خوشی کی بات تھی، لیکن اس کی ماں کے اجڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ ایک ایسی ماں جس نے اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھا تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی تعلیم مکمل کروائی، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے۔ ہوا کچھ یوں کہ امجد کو کراچی میں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی۔ یہ ایک بینک تھا جو امجد کو 3 لاکھ روپے کی آفر کر رہا تھا۔ سنبل بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا شوہر 50,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا۔ اچانک اتنی بڑی آفر، سنبل اور امجد کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ امجد نے مجھے بتایا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہے اور لاہور میں شفٹ ہونے والا ہے۔ ایک بہت بڑا ٹرک ان کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور گھر کا سامان اس ٹرک پر لوڈ ہو رہا تھا۔ اس وقت تک مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ امجد میری ماں کو ملنے آیا تھا، سنبل بھی ماں کو سلام کرنے آئی تھی، مگر رقیہ کیوں نہ آئی؟ وہ تو میری ماں کی دوست تھی، ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ میری ماں کو ملے بغیر لاہور چلی جائے؟ لیکن اس کے بعد جو خبر مجھے ملی وہ مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میری حیرانگی میں تب اضافہ ہوا جب امجد نے میری ماں سے کہا کہ خالہ میری ماں کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر میری ماں حیران اور امجد سے پوچھنے لگی، کیا تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی؟ اس پر امجد نے جواب دیا کہ خالہ میں نے تو ماں سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے یہاں اپنی زندگی گزاری ہے، یہ میرا وطن ہے اور میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن امجد نے میری ماں سے غلط بیانی کی تھی، حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ سنبل کی ضد پر امجد اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا، وہ اپنی بیوی کے آگے جھک چکا تھا اور ماں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ میری ماں امجد پر غصہ کرنے لگی تو میں نے ماں کو اشارے سے چپ کرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امجد کو کیسا محسوس ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ میری ماں کو کوئی ایسا ویسا جواب دیتا جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا اور پھر ہماری دوستی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ لیکن باہر جا کر میں نے امجد سے صرف اتنا کہا کہ امجد یہ جو تم کر رہے ہو بہت غلط ہے، دیکھنا ایک نہ ایک دن تم اپنے کیا پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تم اپنی ماں سے اتنے واقف نہیں جتنا کہ میں خالہ رقیہ کو جانتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر امجد کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ یار بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے مفت میں مشورے دینے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کیا ٹھیک ہے کیا غلط، اگر ماں نہیں جاننا چاہتی تو میں ماں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ 10 بجے ٹرین لاہور کی طرف روانہ ہوئی اور امجد حیدرآباد سے لاہور جانے والی ٹرین میں سوار ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا خالہ رقیہ اکیلے گھر کے صحن میں رو رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ میں جانتا ہوں کہ امجد کے بغیر آپ نہیں رہ سکتی، تو یہ کیوں کہا کہ میں اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہتی؟ خالہ رقیہ کہنے لگی کہ بیٹا حقیقت یہ ہے کہ میں امجد کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امجد اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے۔ میں نے کمرے میں ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی جب اس کی بیوی امجد سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ماں ساتھ گئی تو آپ اپنی ماں کو لے کر لاہور چلے جائیں، میں ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سنبل کی خواہش کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قربانی دی اور اپنی بیٹی سے جدائی برداشت کر لی، مگر اس بار بھی خالہ نے مجھے منع کیا کہ بیٹا امجد سے اس سلسلے میں کوئی بات مت کرنا اور نہ ہی اسے فون کر کے بتانا کہ اس کی ماں تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ خالہ نے مجھے منع کیا تھا، لیکن وہ اپنے دل کے جذبات چھپا نہ پائی، کیونکہ کچھ دن بعد ہی وہ اپنی بیٹی کی جدائی میں تڑپنے لگی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ خالہ ایک ویران سنسان گھر میں اکیلے رہے، لہٰذا میں اور ماں خالہ کو اپنے گھر لے آئے۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا پتہ ہی نہ چلا، دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے، حتیٰ کہ 4 برس کا عرصہ بیت گیا، اور ان 4 برسوں میں امجد صرف 3 بار اپنے گاؤں آیا تھا اپنی ماں سے ملنے، وہ ماں جو اپنی بیٹی کے لیے ہر روز تڑپتی لیکن کبھی بھی لاہور جانے کی ضد نہ کی۔ مگر اس بار عید قریب تھی اور امجد نے اپنی ماں سے کہا کہ سنبل کی طبیعت کوئی ٹھیک نہیں، لہٰذا ہم اس عید پر نہیں آ سکتے۔ امجد نے مجھ سے کہا کہ ماں کو لے کر لاہور آ جاؤ۔ ویسے تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا، لیکن صرف اور صرف خالہ کی وجہ سے میں نے رضامند ہو گیا۔ جیسے جیسے لاہور
قریب آ رہا تھا ویسے ہی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے خالہ کی سانسیں واپس آ رہی ہے۔ خالہ نے کچھ روز ان کے گھر قیام کیا۔ امجد کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی اور خالہ رقیہ اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ امجد کے بیٹے میں مجھے اپنے بیٹے امجد کی شکل نظر آتی ہے۔ بچپن میں یہ بالکل اپنے بیٹے جیسا ہی تھا، بھلا میں امجد کا بچپن کیسے بھول سکتی ہوں۔ زندگی کے سنہرے دنوں میں وہ دن تھے جب میں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پالا تھا۔ 2 ہفتے قیام کے بعد سنبل کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو امجد نے فیصلہ کیا کہ ماں کو گھر چھوڑ کر آئیں اور کافی عرصہ بعد اپنے آبائی وطن بھی دیکھ لیں گی۔ ٹرین جیسے لاہور اسٹیشن سے چلے تو سخت گرمی کی وجہ سے امجد نے 4 ڈبے جوس کے خریدے، ایک اپنی بیوی کو دیا، 2 بچوں کو اور ایک خود کھول کر پینے لگا، جبکہ حیرانی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا۔ اتفاق سے میں اسی ڈبے میں موجود تھا، حالانکہ میں نے امجد سے کہا تھا کہ میں 1 ہفتے بعد ہی لاہور سے واپس لوٹوں گا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے جلد جانا پڑا۔ میں اپنا منہ چھپائے امجد کے لیے ایک اجنبی بنا ہوا تھا اور سارا معاملہ منہ چھپائے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خالہ رقیہ کو امجد کے اس رویے پر بہت افسوس ہوا۔ شاید اپنے آنسو چھپانے کے لیے خالہ نے ٹرین کی کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ چھوٹی پوتی نے محسوس کیا کہ دادی کو جوس کیوں نہیں دیا گیا، لہٰذا اس نے اپنے جوس کا ڈبہ دادی کی طرف لہرایا، مگر دادی نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ بیٹی مجھے لے کر دینا ہوتا تو تمہارے بابا مجھے خرید کر دیتے۔ یہ سب دیکھ کر میرا پارا بہت ہائی ہو گیا تھا اور مجھے بہت غصہ آیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ امجد کو ٹرین سے باہر پھینک دوں۔ اس کے بعد ٹرین سکر اسٹیشن پر رکی تو کچھ کھانے کی چیزیں بھی اس نے خریدی، لیکن ماں کو کچھ نہ دیا۔ میں چوپ چاپ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور مجھے امجد کی بدقسمتی پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اپنی جنت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ کتنا دور ہے۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ سکر اسٹیشن سے لے کر ملتان تک مکمل خاموشی رہی اور زیادہ باتیں نہ ہوئیں۔ خالہ مسلسل کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ میرے دل میں یہی تھا کہ ملتان اسٹیشن پر اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دوں گا اور امجد کو خوب ذلیل کروں گا اور خالہ کو کچھ کھانے کا خرید کر دوں گا اور اپنے ساتھ ایک گاؤں میں لے جاؤں گا۔ مگر ملتان اسٹیشن پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ٹرین جیسے ہی اسٹیشن پر رکی تو امجد نے ماں کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں رو بھی رہا تھا اور امجد کو مار بھی رہا تھا کہ ظالم شخص، میں تمہیں تمہاری ماں کی ساری اچھائیاں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ تیری اس رویے نے تیری ماں کو مار ڈالا جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی پرخلوص ماں کو مار ڈالا۔ خالہ کی میت کے اس کے آبائی گاؤں میں لے جایا گیا اور تدفین کے بعد میں نے سب کچھ امجد کو بتانا تھا۔ میرے دل میں آگ لگی تھی اور وہ آگ تب بھی بجھ سکتی تھی جب میں تمام باتیں امجد سے شیئر کرتا۔ میں نے سب کچھ امجد کو بتایا، بچپن سے آج تک اس کی ماں نے جو اس کے لیے کیا، کس طرح محنت مزدوری کر کے اسے پالا، کس طرح وہ ہماری چھت پر چڑھ کر بس اسٹاپ پر نظریں جمائے رکھتی تھی تاکہ اپنے بیٹے کا دیدار کر سکے، حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ آپریشن میں تمہیں جگر ڈونیٹ کرنے والی تمہاری ماں ہی تھی۔ آج ماں کی وجہ سے تم زندہ ہو اور اسی ماں کو تو نے اتنا دور کر دیا کہ اس کی جان ہی لے لی۔ امجد جتنے دن زندہ رہا اس پچھتاوے میں زندہ رہا کہ اس نے اپنی ماں کو راضی کیوں نہ کیا۔ اب بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں والدین سے ان کا مقام نہیں چھینا جاتا، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کے منازل طے کرتے جا رہی ہیں ویسے ویسے اولڈ ہاؤسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کے نافرمانی سے بچائے، آمین۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی چینل لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔